میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ سے کوئی کہانی سنانے نہیں آیا ہوں، آج میں آپ سے ہمارا حال بیان کرنے آیا ہوں۔ آج کی یہ بات آپ کے کانوں کے لیے نہیں، آپ کے دلوں کے لیے ہے۔ اگر آج بھی ہمارے سینے میں ایمان زندہ ہے تو اس بیان کو آخر تک سننا۔ ذرا دل سے سوال کیجئے، اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں تشریف لے آئیں تو کیا وہ ہمارے موبائل دیکھ کر خوش ہوں گے یا ہمیں شرم آئے گی؟ بھائیو، آج کا مسلمان قرآن کو چومتا تو ہے لیکن کھولتا نہیں، مسجد کو دیکھتا تو ہے لیکن پہنچتا نہیں، اور موبائل کو دیکھتا ہے تو چھوڑتا ہی نہیں۔ صبح آنکھ کھلتی ہے موبائل، رات کو آنکھ بند ہوتی ہے موبائل، نماز قضا ہو جائے تو دل نہیں کانپتا، لیکن اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیبل یا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی پریکشا نہیں لی جائے گی؟ آج کی پریکشا نہ تلوار سے ہے نہ تیر سے، آج کی پریکشا موبائل سے ہے۔ ذرا ایمانداری سے جواب دینا، کتنی بار اذان کی آواز آئی اور ہماری انگلی اسکرین پر چلتی رہی؟ کتنی بار دل نے کہا چلو آج قرآن پڑھ لیں اور شیطان نے کہا بس ایک ویڈیو اور؟ بھائیو، یہ صرف آنکھوں کا گناہ نہیں، یہ دلوں کا زوال ہے۔ آج شیطان مسجد کے دروازے پر نہیں بیٹھا، آج شیطان ہماری جیب میں بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری زمانے میں ایسے فتنے آئیں گے کہ آدمی صبح ایمان والا ہوگا اور شام ہوتے ہوتے ایمان کھو بیٹھے گا۔ بھائیو، آج وہ فتنہ کیا ہے؟ نگاہوں کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، وقت کو برباد کرنے کا فتنہ، اور سب سے بڑا فتنہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ ایک بزرگ نے فرمایا، پہلے شیطان گناہ کی طرف بلاتا تھا، آج لوگ خود شیطان کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ بھائیو، ذرا موت کو یاد کرو۔ اگر آج اچانک موت آ جائے اور موبائل کی آخری اسکرین پر کوئی گناہ کھلا ہو تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ موبائل قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، لیکن موبائل کا حساب قبر میں ضرور جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے عمر دی تھی، تو نے اسے کہاں خرچ کیا؟ بھائیو، اب جو بات آگے آنے والی ہے وہ بہتوں کو چبھے گی، کیونکہ وہ نماز اور موبائل کے بیچ کی لڑائی ہے۔ بیان کو آخر تک سننا، بیچ میں مت چھوڑنا میرے پیارے بھائیو۔ موبائل حرام نہیں، لیکن موبائل کی غلامی ایمان کو کھا جاتی ہے۔ اگر اپنی آخرت بچانی ہے تو آج سے یہ نیت کر لو، نماز کے وقت موبائل دور، دین کی شروعات اللہ کے نام سے، رات کا ختم دعا پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ لیکن آج حالات یہ ہے کہ نماز ہماری زندگی میں سب سے آخر نمبر پر چلی گئی ہے۔ کام پہلے، دکان پہلے، دوستی پہلے، موبائل پہلے، اور اگر وقت بچا تو نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ سوچئے بھائیو، اگر نماز چلی گئی تو ایمان کہاں بچے گا؟ آج ہم کہتے ہیں دل صاف ہے، لیکن یاد رکھو دل کی صفائی نماز سے ہوتی ہے، نہ کہ باتوں سے۔ اذان ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں بس 5 منٹ، لیکن وہی 5 منٹ موبائل کو دیتے ہوئے ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ بھائیو، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نہ روزی کا ہوگا نہ اولاد کا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر وہی صحیح نہیں ہوگی تو آگے کیا ہوگا؟ میرے پیارے بھائیو، نگاہ شیطان کا سب سے پرانا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے، لیکن آج ہم ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے دل میں برائی نہیں۔ بھائیو، نگاہیں جو دیکھتی ہے دل وہی سوچتا ہے، اور جو دل سوچتا ہے وہی عمل بنتا ہے۔ آج بے حیائی ہمارے گھروں میں موبائل کے ذریعے داخل ہو چکی ہے اور ہم چپ ہیں۔ یاد رکھو، جس دل میں بے حیائی بھر جائے اس دل سے نور نکل جاتا ہے۔ بھائیو، یہ سب سے خطرناک بیماری ہے، گناہ کرنا اور پھر کہنا کوئی بات نہیں، سب کرتے ہیں، اللہ غفور ہے۔ ہاں، اللہ غفور ہے، لیکن ضلالت کے ساتھ نہیں، توبہ کے ساتھ۔ ایک چھوٹا گناہ جب بار بار کیا جائے تو وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
چھوٹے گناہ سے بچو کیونکہ وہ اکٹھے ہو کر آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ بھائیو، جب گناہ آنکھوں میں چبھنا بند ہو جائے تو سمجھ لو ایمان خطرے میں ہے۔ میرے بھائیو، ذرا اپنے دل سے پوچھو، آخری بار کب دل سے نماز پڑھی؟ آخری بار کب نگاہ جھکائی؟ آخری بار کب گناہ پر شرم آئی؟ اگر جواب مشکل لگے تو آج ہی سنبھل جاؤ، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر اب تک یہ بیان آپ کے دل کو نہیں چھو پایا تو شاید میرا کہنا کمزور تھا، لیکن اگر اب تک آپ کا دل بھاری ہو چکا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ بھائیوں، شیطان آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن یاد رکھو یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بھائیو، اگر اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کرنا ہوتا تو آج ہم سب یہاں نہ ہوتے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے بھائیو، توبہ صرف استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ سچی توبہ کے 3 قدم ہوتے ہیں۔ پہلا، گناہ پر دل سے شرمندہ ہونا۔ دوسرا، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ تیسرا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور ہے تو توبہ ادھوری ہے۔ یاد رکھو، اللہ گناہ چھوڑنے والوں سے نہیں، گناہ پر رونے والوں سے پیار کرتا ہے۔ بھائیو، ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر بھی وہ اللہ کی طرف لوٹا۔ جب موت آئی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ سوچئے، جس اللہ نے 99 قتل کرنے والوں کو معاف کر دیے، کیا وہ آپ کی نگاہوں کی غلطی معاف نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کی چھوٹی ہوئی نماز معاف نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، بس شرط یہ ہے دل سچا ہو۔ میرے بھائیوں، آج کی یہ رات پھر شاید نہ ملے، آج دل کو پکڑ لو، آج اللہ سے کہہ دو، اے اللہ میں ہار گیا ہوں، تو جیت گیا ہے۔ موبائل کو آج سے اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو، آج سجدے میں گر جاؤ، آج کہہ دو، اے اللہ میں تیرا ہوں، مجھے اپنے سے دور مت کر۔ آئیے سب اپنے دل کو جھکا لے، اللہ سے کہیں، اے اللہ ہم سے جو گناہ ہو گئے ہمیں معاف کر دے، ہماری نمازیں لوٹا دے، ہماری نگاہوں کی حفاظت کر، اور ہمارے موبائل کو ہمارے خلاف گواہ نہ بنانا۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو، موبائل ہاتھ میں رہ سکتا ہے لیکن دل میں نہیں، دنیا پاس ہو سکتی ہے لیکن اللہ دور نہیں۔ اگر آج یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو صرف سن کر مت جانا، آج ہی ایک گناہ چھوڑو، آج ہی ایک نماز پکی کرو، آج ہی اللہ سے جڑ جاؤ، کیونکہ آج کا فیصلہ آپ کی آخرت بدل سکتا ہے۔ اگر یہ بیان آپ کے دل تک پہنچا ہو تو اسے آگے پہنچائیے، شاید آپ کے ذریعے کسی اور کی توبہ ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔